آپ کو عابد صاحب یہ سارے لوگوں کو نا پارلیمان کے فلور کے اوپر یہ ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے تاکہ یہ اب واقعہ رکے. اگر کسی نے کوئی اخلاقی بے روی کا مظاہرہ کیا، مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس نے کیا وہ اپنے اللہ کو جواب دے گا. اس کا ایک قانون میں اگر کوئی طریقہ کار ہے تو وہ قانون کے مطابق سزا دو گی. کسی انڈیویجول کو مجھے حق حاصل ہے کہ بندوق اٹھاؤں اور جا کے 7 گولیاں اس کے سینے میں مار دوں، دوسرے کو 9 مار دوں. صاحب میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ پاکستان کی بدنامی بھی ہے، اور یہ ہمارا لاچار قانون اور بے بسی ہے. یہ جو انسانیت کے ساتھ ظلم کیا گیا یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. درندگی کے ساتھ یہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ابھی تک سزائیں نہیں ہوتی. عدالتی نظام کمزور ہے، ججز بک جاتے ہیں بقول لوگوں کے، جی جج خرید لو. اب جب انصاف بکے گا، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بھی فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سب سے زیادہ سزاوار یہ جو منصف ہوں گے اور حکمران ہوں. سب سے زیادہ پکڑ ان 2 ٹولوں کی ہوگی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ان سے حساب کتاب لے لیتا ہے. ان کی معافی نہیں ہے. ججز ہیں جو فیصلے ہوتے ہیں، جو انصاف ہوتے ہیں، 30 سال لوگوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، قتل کے ملزمان نہیں پکڑے جاتے. تو یہ ملک صاحب یہ جو واقعات ہیں، جب تک کارروائی سزا نہیں دیں گے ان درندوں کو جنہوں نے درندگی کا حکم دیا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کے پی میں بھی کافی جرگوں میں پورے پاکستان میں ہوتے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں ہوتے ہیں، سندھ میں سب میں ہوتے ہیں. میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جب تک ان درندہ صف انسانوں کو چونکوں میں نہیں لٹکائے. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کے دور میں چونکوں میں پھانسی دی جاتی تھی، امن ہو گیا تھا، خوف آ گیا تھا سوسائٹی کے اندر. کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ کس چیز کی، دنیا کا کس چیز کا پریشر ہم پہ؟ آپ اپنے اسلامی قوانین کو وضع کریں اور اس طرح کے درندوں کو ملک صاحب ودن 8 days سزا دیں. دنیا میں ہوتا ہے، سعودی عربیہ میں ہوتا ہے، UAE میں ہوتا ہے، جس مرضی عرب کنٹری میں چلے جائے، 8 دن کے اندر فیصلہ ہو. سزا یقینی ہونی چاہیے تاکہ خوف پیدا